إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، یہ ایام جو ابھی انشاءاللہ تعالی شروع ہونے والے ہیں، 10 ذی الحجہ کے ایام بہت ہی عظیم ترین ایام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ ایام اتنے زبردست ایام ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہترین غنیمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے خوب تر فائدہ اٹھائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جب تک ممکن نہیں ہے کہ ہم ان ایام سے فائدہ اٹھا سکیں کہ جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہ جان لیں۔ اور یاد رکھیے، اہمیت کو جاننے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر ان ایام کی قسم اٹھاتا ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور ان ایام کی قسم، ولیال عشر، راتوں کی قسم ہے، اور اس سے مراد جیسا کہ اہل علم نے فرمایا اور جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ ہے۔ یہ 10 ایام یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی بہترین اور عظیم ترین ایام ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہے، لیکن ان ایام کو ہم ان کا کس طرح استقبال کریں یا ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے کہ اگر ہم نے سچی توبہ نہیں کی، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا اللہ تعالیٰ سے، تو یاد رکھیے ہم اس کے اندر عمل صالح سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ پورے سال کے اندر ہر دفعہ ہے، پورے سال کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن جو انسان اس سے محروم رہے گا یا اس سے غفلت برتے گا تو یاد رکھیے وہ انسان توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ان ایام کے آنے سے پہلے ہم نے اس کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنی ہے، تاکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایام کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے نیک کام کرنے کی۔ اور اس کے اندر دوسری چیز، کیونکہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں تو انسان کو ان ایام کے اندر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ گناہ تو انسان سے سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو بھی ہے انسان کوشش کرے کہ انسان ان ایام کے اندر خصوصی طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان مہینوں کے اندر یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، یعنی گناہوں سے بچاؤ۔ اور تیسری چیز، ان ایام سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ سب سے اہم ترین چیز ہے،
اور وہ ہے پختہ عزم۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل کے اندر کسی چیز کا پختہ ارادہ نہ ہو تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس چیز کے اندر۔ اگر دل کے اندر وہ چیز سچائی ہے اور دل سے انسان پختہ ارادہ رکھتا ہے، پختہ عزم رکھتا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس بندے کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ارادہ نہیں ہے تو انسان کو توفیق بھی نہیں ملتی ہے، چاہے وہ کام کر لے لیکن صحیح طرح وہ صحیح انداز سے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے پختہ ارادہ، پختہ عزم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی 5 ان رسولوں کا ذکر فرمایا اور ان کے خصوصی وصف کے اندر یہ ذکر فرمایا، اولو العزم من الرسول، وہ پختہ اور بلند عزم رکھنے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو 10 ایام آ رہے ہیں، ان ایام کے اندر ہم نے کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین نے قربت حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے یہ 3 چیزوں کا اپنی زندگی میں اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس طرح ہم استقبال اس مہینے کا یا ان ایام کا کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ ان ایام کے اندر ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اور اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت فرمائی ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت سے متعلق ایک ارشاد فرمایا اور بڑا اہم ترین قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی 10 ذی الحجہ۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ نیک عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین یہ 10 ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں۔ دوسرے ایام سے سب سے زیادہ محبوب ترین نیک عمل ان ایام کے اندر جو کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے جب یہ قول سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان سنا، تو فوراً ان کے دل کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی اور سوال کر دیا، اللہ کے رسول، کیا دوسرے ایام کے اندر، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ اس کا بہت بڑا ایک مقام ہے، تو کیا دوسرے ایام کے اندر یہ جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل کیا جائے اور ان ایام کے اندر کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر، یعنی جہاد فی سبیل اللہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ان ایام کے برابر متعلق؟ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ جو اتنا زبردست عمل، اتنا بڑا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کو جنت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ان ایام کے اندر جو بھی نیک کام کیا جائے، کوئی بھی نیک کام، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کیا سب سے محبوب ترین ہے۔ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر دوسرے ایام کے اندر کیا جائے اور ان ایام میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ اس کے برابر ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر نکل گیا، اور پھر اس کے بعد اپنا نفس بھی لے کر نکلا، اس کا اپنا مال بھی لے کر، ساری چیزیں اپنے لے کر نکل گیا، وَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز واپس نہیں آئی، وہ خود بھی فی سبیل اللہ جہاد کے اندر شہید ہو گیا اور اس کا مال جو بھی کچھ وہ لے کر گیا، گھوڑا لے کر گیا تھا، جو بھی مال لے کر گیا تھا وہ سب ادھر ہی خرچ ہو گیا، یا وہ بھی شہید ہو گیا اور اس کا جو گھوڑا تھا وہ بھی شہید ہو گیا ادھر۔ ہاں، یہ بندہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس کا مقام ان ایام میں جو بھی عمل کیا جائے اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم ترین ایام ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل، نیک عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین پسندیدہ عمل ہے۔ لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کو سلام کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین سے اچھی باتیں کرنا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، بہت سارے نیک عمل ہیں، انسان کوئی بھی نیک عمل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب ترین ہے۔ اس کے بعد
ان ایام کے اندر ایک ایسا دن بھی ہے جو یوم عرفہ کا دن ہے. اگر ان ایام میں صرف عرفے کا دن ہوتا تو وہ سبحان اللہ اس کی فضیلت کے لیے، ان ایام کی فضیلت کے لیے ایک دن ہی کافی تھا. یوم عرفہ کا دن معروف ہے کہ یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے. اللہ تعالیٰ اس دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کھلی آزادی ہوتی ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے. تو سبحان اللہ یہ دن بھی انہی ایام کے اندر موجود ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور دن قربانی کا دن. قربانی کا دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے افضل الایام عند اللہ. اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بہترین افضل ترین دن ہے قربانی کا دن، افضل ترین دن. یہ بھی انہی ایام کے اندر ہے. تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر بڑی فضیلت والی عبادتیں موجود ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، حج ہے. یہ سارے کے ساری عبادتیں ان ایام کے اندر موجود ہیں جو دوسری جگہ پر اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں ان ایام سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہم نے پہلے 3 چیزیں ذکر کی ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. توبہ، استغفار اور اللہ پختہ عزم کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ سارے کے 10 کے 10 ایام انسان توفیق سے محروم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کے اندر خوب سے خوب تر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اس کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.